السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہونے اور اپنے دین کی کچھ باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو، ہمارے اس اکٹھا ہونے اور بیٹھنے کو محض اپنی رضامندی کے لیے بنائے، اسے قبول فرمائے اور اسے بابرکت بناتے ہوئے اس سے ہمارے حالات کو درست کر دے، آمین۔ اسی طرح سے میں دعویٰ سینٹر، توحید دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اس قسم کے مفید دعوتی پروگراموں کے ترتیب دینے کا۔ اللہ تعالیٰ اس سینٹر کے ذمہ داروں کے عزم و ارادے میں اور پختگی عطا فرمائے، ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، ان کی کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس نفع بخش سلسلے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عام اور تام کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد زندگی گزارنے کے لیے انسان دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے۔ کوئی شخص بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان قدم قدم پر دوسروں کے سہارے اور تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل بے دست و پا مجبور محض ہوتا ہے، نہ خود سے کھا پی سکتا ہے، نہ اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، نہ صفائی ستھرائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل میں، اس کے گھر والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، ماں کے دل میں ممتا ڈال دیتے ہیں۔ ماں اپنی آسائش اور اپنے آرام کو قربان کر کے بچے کو پالتی پوستی ہے اور ہر طرح کی تکلیف جھیلتی ہے۔ باپ کماتا ہے، اس کے لیے ضروریات کا سامان فراہم کرتا ہے، دوسرے رشتہ دار بھی اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ بڑا ہوتا ہے تو تعلیم و تربیت میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی معاملہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اسے
رہائش کے لیے اگر گھر بنانا ہوتا ہے تو اس میں بھی مختلف قسم کے لوگوں کا اس کو تعاون درکار ہوتا ہے. راجگیر اور مستری سے لے کر بڑھئی اور پلمبر اور الیکٹریشین، مختلف طرح کے لوگوں کا تعاون اسے درکار ہوتا ہے. یہ تعاون چاہے فری میں اسے ملے، کوئی اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی خدمت ایسے ہی کر دے، یا اس سے اس کا معاوضہ وصول کرے. بہرحال اکیلے انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے. کھانے پینے کی ضروریات کی فراہمی، لباس، اسی طرح سے علاج اور دوسری چیزوں میں قدم قدم پر انسان محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مربوط رہیں، لوگ ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کی تکمیل کریں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی، یا اگر ہر شخص خود کفیل ہوتا تو پھر کوئی کسی کی قدر نہ کرتا، کوئی کسی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتا. لوگوں کے اندر جو آپسی ہمدردی پائی جاتی ہے، آپسی تعاون کا جذبہ پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، یہ چیز نہ پائی جاتی، تو پھر زندگی کے اندر یہ رونق اور یہ رعنائی اور اس طرح سے اجتماعیت نہ پائی جاتی. تو بہرحال درجہ بدرجہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر رکھا ہے، ان کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ کر رکھی. اسی طرح سے انسان کچھ لوگوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے کہ ان کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگوں کی ضرورت اس کو کبھی کبھی پڑتی ہے. میں نے مثال دیا، جیسے گھر بار کے جو لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کی ضرورت اس کو ہمیشہ رہتی ہے. زندگی کے ہر موڑ، ہر مرحلے پر اس کو ضرورت رہتی ہے ایسے لوگوں کی. اور کچھ لوگ ہیں جن کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے، جیسے بتایا مستری، معمار، الیکٹریشین، ڈاکٹر اور اس قسم کے لوگ، ان سے انسان کو ناتا اور واسطہ کم پڑتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس طرح سے کہ لوگ ایک دوسرے سے مربوط رہیں، ایک دوسرے کے جو ہے کہ کام آئیں، ایک دوسرے کے ضروریات کا خیال رکھیں. اسلام نے اس عام ضرورت کے علاوہ اور بھی ایسے طریقے بتائے ہیں یا ایسے ضابطے رکھے ہیں کہ ان کا پاس و لحاظ جب ہم رکھیں گے تو ہم اطمینان کی زندگی، سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاشرے میں، ایک ماحول، ایک سوسائٹی میں، ایک گاؤں میں، ایک محلے میں لوگوں کے اندر بڑا تناؤ پایا جاتا ہے، بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بڑی بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. ہر شخص محسوس کر رہا ہے، ہر شخص اس بیماری کو محسوس کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس کے نحوست کے نتیجے میں کیا ہے، یہ لوگوں کی زندگی سے سکھ اور چین ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر انسان کو فکر دامنگیر ہے، ایک انہونے خوف کا ہر انسان شکار ہے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، کب کیا معاملہ پیش آ جائے، کب کیا حادثہ رونما ہو جائے. اب آپ لوگ اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنے کی زیادہ تفصیل سے ضرورت نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو بہرحال اسلام نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات بنا کر رکھیں، اور تال میل اس طرح سے بنائے رہیں کہ سب ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، اور ان کے سلسلے میں دلوں میں بہترین جذبات پائے جانے چاہیے. اس ناحیے سے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بڑے واضح احکام اور ہدایات ملیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ، جیسا کہ ابھی ہمارے پیشرو خطیب نے بڑی واضح اور بڑے ہی دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا کہ حقوق اللہ کا لوگ خیال کرتے ہیں، اور حقوق العباد میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور بڑی کوتاہیاں اس سلسلے میں سرزد ہوتی ہے. ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک رجحان ہے. ایک افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنا حق یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا حق یہ ہے، اور شکایت ہے کہ ہمارا حق فلاں نہیں دے رہا ہے. لیکن ہمارے ذمے کیا حق ہے؟
ہمارے اوپر بھی کسی دوسرے کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ ایک آنکھ کھلی رکھتے ہیں، ہمارا حق کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے ذمے کیا حق ہے وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ دو رنگی صحیح نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنا حق چاہیے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کریں۔ تو بہرحال اسلام نے اس طرح سے احکام دیے ہیں کہ معاشرہ ایک دوسرے سے مربوط رہے، تعلقات استوار رہیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ لوگ رہیں، دنیاوی زندگی بھی جنت نظیر ہو اور امن و اطمینان کا گہوارہ ہو، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ہو۔ تو اسلام نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھیں، اور کچھ چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچیں، ان سے احتراز کریں۔ ایسا کرنے سے ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ بنے گا، ایک بہت ہی پرسکون ماحول قائم ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے، کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں کیسے جذبات اور خیالات ہونے چاہیے، ہر انسان کو معلوم ہے۔ ایک سچا بھائی، حقیقی بھائی وہی ہے جو اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، آپ نے فرمایا قسم دوسری جگہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، چاہے لمبا چوڑا جتنا دعویٰ کرے، ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب تو تمہارا ایمان صحیح ہے، دعویٰ ایمان درست ہے۔ اپنے لیے کچھ پسند کرو، بھائی کے لیے کچھ پسند کرو، ایمان میں نقص ہے، ایمان میں خلل ہے۔ خود تو چاہتے ہو کہ امن و سکون کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو، خوشحالی کے ساتھ رہو، اور تمہیں ہر طرح سے کامیابیاں ملے، لیکن اپنے بھائی کو چاہو کہ وہ بھائی ہلاک و برباد ہو جائے، اس کو پریشان کرو، اس کو خواہ مخواہ کے لیے تنگ کرو، اور اس کو چین سے جینے نہ دو۔ یہ چاہو کہ ہمارے بھائی کی عزت مٹی میں مل جائے اور اس کا سکون چھن جائے، تو یہ ایمان کے منافی بات ہے، یہ چیز کسی مومن کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار آپ نے قسم کھائی۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی شرانگیزیوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کو پریشان کرو، اس کی عزت و آبرو مٹی میں ملاؤ، اس کو چین سے جینے نہ دو، اور سمجھو کہ مسلمان ہو، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور اس کی عزت و آبرو کی نگہداشت کرتا ہے، اس کو سہولتیں فراہم کرتا ہے، اس کے لیے اپنے دل میں جو ہے جگہ رکھتا ہے، اس کو اپنے جیسا انسان سمجھ کر، اپنا بھائی سمجھ کر اس کے حقوق کا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بھی رکھے۔ حق المسلم علی المسلم 5 وفی روایت 6، ایک روایت میں یہ بتایا ہے آپ نے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور دوسرے میں بتایا کہ 6 حق ہیں۔ یہ سارے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آپس میں میل ملاپ قائم کرنے کے لیے، آپس میں ربط و تعلق بہتر بنانے کے لیے، آپسی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ اصول الاسلام نے رکھے ہیں۔ فرمایا کہ
حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ یہ سلام معمولی چیز نہیں ہے بھائی اور بزرگوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ اپنے بھائی کے تئیں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، یہ آپ دعا دے رہے ہیں اپنے بھائی کو۔ جب آپ دعا دیں گے اپنے بھائی کو تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی کا دل بھی آپ کے لیے کھلے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں ہمارا بھائی ہمارا خیر خواہ ہے۔ اور اس سلام کی بڑی فضیلت ہے بھائی اور بزرگوں۔ ایک آدمی جب سلام کرتا ہے تو اس کے ہر سلام کے نتیجے میں نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی لکھی جاتی ہے۔ السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکی لکھی جاتی ہے، وعلے اور ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 10 نیکی اور لکھی جاتی ہے، وبرکاتہ کہتا ہے تو 10 نیکی اور، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں درج کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہیں تک مسنون سلام ہے، مسنون سلام یہیں تک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آگے جو جوڑتے ہیں یہ ملاوٹ ہے، تو ہم کو خالص میں ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے، یہیں تک اکتفا کرے، یہ کامل سلام ہے۔ بہت سے لوگ ومغفرتہ ورضوان ہو اور کیا کیا ملاتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا کامل سلام ہے، اتنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ ملاقات کرے تو سلام کرے، اور جب سلام کر دیا تو دوسرے کے اوپر جواب دینا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سلام کر رہا ہے ہم منہ پھیر کر چلے جائیں، نہیں جواب دیں گے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ اور سلام کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، لوگوں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ جنت میں نہیں جا سکتے، اور تمہارا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ دیکھیے آپس میں تعلقات اور محبت، ہمدردی، غمخواری، بھائی چارگی، فرمایا کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر اس کو کرو تو آپس میں محبت اور الفت بڑھنے لگے گی؟ افشوا السلام بینکم، بہترین نسخہ، آسان نسخہ ہے، ثواب کا ثواب اور فائدے کا فائدہ۔ فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، جب ملو تب سلام کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سلف کے بارے میں آتا تھا کہ آج جاتے تھے راستے میں اگر پیڑ کا بھی کی اوٹ ہو جاتی تھی، آڑ ہو جاتی تھی، کسی چیز کی ملتے تھے پھر سلام کرتے تھے۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے، اس سے آپس میں دل ملتے ہیں، محبت ہوتی ہے اور دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس سلام کو جنت میں داخلے کا سبب بنایا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جب تک محبت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، اور محبت کا ذریعہ جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہوا؟ سلام کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام اور رشتے ناتوں کو جوڑو، رشتے ناتوں کو جوڑو، رشتے ناتے کو جوڑنا یہ بہت زیادہ تاکیدی حکم ہے۔ اور راتوں میں جب کہ لوگ سو رہے ہیں اٹھ کر نماز پڑھو، تہجد پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرو تو سلام کرو۔ بہت سے لوگ سلام کرنا ہی نہیں جانتے ہیں، ملیں گے تو ایسے ہی بات شروع کر دیں گے۔ بعض لوگوں کی بات گالی سے شروع ہوتی ہے، ملتے ہیں تو پہلے گندی گالی دیتے ہیں اور اس کے بعد حال چال پوچھتے ہیں۔ تو یہ انتہائی
معیوب بات ہے. ایک مسلمان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، زبان سنبھال کر رکھنا چاہیے، غلط استعمال سے بچنا چاہیے. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. وہ بھی تابع ہیں مردوں کے ساتھ. یہ عورتیں بھی آپس میں جائیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو عام کریں، اور گھر میں انسان جائے تو سلام کرے. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ گھر میں جب جاتے ہو تو سلام کر کے جاؤ تو برکت ہوگی. گھر میں برکت ہوگی تو گھر میں انسان جائے تو سلام کر کے داخل ہو. السلام علیکم. اپنے بال بچوں پر بھی انسان قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلھا. یہ ہے اتنا معلوم یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلھا ہے نا یہ جی جی. اے ایمان والو جب تم گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ادب بتایا ہے گھر میں داخل ہونے کا. گھر میں جاؤ تو سلام کو عام کرو، سلام کرو، سلام کر کے گھر میں جانا چاہیے. تو یہ پہلا حق بتایا آپ نے. اذا لقیتہ فسلم علیہ. دوسرے آپسی تعلقات کو استوار کرنے کے لیے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. ایک مسلمان تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرو. آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ سے الفت کی وجہ سے آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو خاص کر رہا ہے 4 لوگوں میں سے کہ آپ کو بلا رہا ہے، تو آپ اس کی دل شکنی نہ کریں. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ضرور دعوت میں جائے. خاص طور سے ولیمے کی دعوت کو علماء نے واجب قرار دیا. بڑا تاکیدی حکم ہے. تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ سارے احکام اسلام نے جو بتائے ہیں آپس میں جوڑنے کے لیے، الفت و محبت کے لیے. اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ. جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غلط بات نہیں ہونی چاہیے، غلط کام نہیں ہونا چاہیے، حرام کاری نہیں ہونی چاہیے. کہیں پر آپ کو دعوت ملی، گئے، وہاں پر ڈانس ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے ڈی جے لگا ہوا ہے اور باجے بج رہے ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں جانا ضروری نہیں ہے. جہاں پر کوئی منکر نہیں ہے وہاں دعوت قبول کرنا چاہیے، انسان کو جانا چاہیے. حتی الامکان اس سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تیسرے فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ. کوئی بھائی ہے آپ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، آپ کو اچھا سمجھتا ہے، آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، آپ سے کسی مسئلے میں مشورہ لیتا ہے، آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو پھر آپ اس کو صحیح مشورہ دیجیے، اس کے ساتھ خیر خواہی کیجیے. بہت سے لوگ منہ پر سے اظہار کرتے ہیں محبت کا، دل میں کینہ رکھتے ہیں. اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں ترقی کر رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے اس سے چمٹے رہتے ہیں، لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، یہ نیچے چلا جائے، پستی میں چلا جائے اور اس کا گھاٹا ہو جائے. ایک انسان آپ سے، ہم سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، کسی مسئلے میں مشورہ کرے تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح مشورہ دیا جائے، اچھا مشورہ دیا جائے. بعض لوگ ہیں جان بوجھ کر غلط مشورہ دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا اور ہم نے اس کا نقصان کرا دیا. یہ ایک مومن کا شیوا و شعار نہیں ہو سکتا ہے بھائی اور بزرگوں. یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف یہ بات ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی تم سے مشورہ طلب کرے کسی مسئلے میں تو صحیح مشورہ دو اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. اور چوتھے فرمایا کہ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. اگر کسی کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے. چھینکنے والے کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہو. یہ چوتھا حق ہے. پانچواں فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اس کی خبرگیری کے لیے جاؤ. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. اور جب مر جائے، انتقال ہو جائے کسی، اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دنیا سے جانا ہے، تو جب آپ کا بھائی کلمہ گو انتقال کر جائے تو پھر اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ حق رکھے اسلام نے. دیکھیے زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، یہ ساری تعلیمات اسلام کی کیا ہیں؟ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہے، ایک دوسرے سے الفت اور ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اسلام نے ایک دوسرے کے اوپر لازم کی ہیں. ان کو ایک دوسرے پر حق قرار دیا ہے. ہم ان حقوق کی کتنی ادائیگی کرتے ہیں، کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس کا ہم خود احتساب کریں، جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں کہ ہم اسلام کے ان احکام پر کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں. تو بھائیو اور بزرگوں، ایک طرف اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کریں. یہیں پر اسلام نے ان باتوں سے منع کیا ہے جن سے آپس میں دوری
بڑھتی ہے، جن سے آپس میں تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے دشمنیاں پھیلتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اندر من مٹاؤ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جب ایسا ماحول ہو جائے گا تو جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا، پھر انسان کی زندگی سے امن و سکون اور جو ہے راحت یہ ختم ہو جائے گی، اطمینان دلوں کا غارت ہو جائے گا، پھر انسان کی زندگی کبھی کبھی اس کے لیے بوجھ ہو جاتی ہے۔ کیا ایسے لوگوں کے بیچ میں رہے جو سانپ اور بچھو کی طرح سے ہمیشہ ڈسنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے ہیں؟ تو ایسا معاشرہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، جنگل راج کہ جہاں پر جو ایک دوسرے کا دشمن ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے تدبیر کرے۔ یہ مسلمان کا معاشرے کا ماحول ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام دیے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہونے سے ہمارے دل صاف ہوں، ہمارے تعلقات جو ہے کشادہ ہوں، کشیدہ نہ ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم مل جل کر رہیں، ہمارا معاشرہ خوشگوار ہو، ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے بہتر ہوں، ہم مل جل کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھیں۔ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے بھائی اور بزرگوں، جہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں کی ترقی رک جاتی ہے، وہاں پر پھر ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی گھر میں اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا، لڑائی ہو گئی، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر نحوست پھر پاؤں پسار لیتی ہے۔ گھر میں کوئی چیز، تمام نعمتیں رہنے کے باوجود کچ کچ اور چک چک ہوتا ہے، انسان گھر میں آتا ہے سکون کے لیے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر کسی محلے میں یہ چیز ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے ان تمام باتوں سے منع کر دیا جن کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہوں اور معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابی پیدا ہو۔ آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کی مختصر سی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ وقت اور بھی دیگر مقررین موجود ہیں۔ حدیث کی مختصر سی شرح کرتا ہوں، یہ تمہید میں بات لمبی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے اور حسد کا انجام بہت ہی خراب ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کے اوپر اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر جلنا اور اس نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا۔ ایک انسان ہے، صرف دنیاوی دولت ہی نہیں، ایک خوبصورت نوجوان ہے، کوئی دیکھ کر جلے دوسرا اس کا کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، اس کو کیوں بیماری نہیں لگ جاتی، اس کا ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہو جاتا، اس کا چہرہ بگڑ جاتا، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا۔ یہ حسد ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ کوئی شخص کسی آدمی کی عزت اور شہرت کی وجہ سے جل رہا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے، کیسے اتنے اونچے عہدے پر پہنچ گیا اور کیسے یہ ترقی کر گیا، اس کے اس عہدے اور اس کے منصب سے جلنا اور یہ امید کرنا، یہ آرزو کرنا کہ کاش کہ اس کو ذلت حاصل ہو جائے، اس کا یہ عہدہ چھن جائے، یہ حسد ہے، مذموم ہے۔ کسی کو یہ دیکھے کہ یہ انسان دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پاس میں زمین و جائیداد ہو رہے ہیں، روپے پیسے ہو رہے ہیں اور کوئی چیز ہو رہا ہے، جو ہے دیکھ کر جلنا، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے اور یہ بہت ہی مذموم خصلت اور بہت ہی بری صفت ہے۔ اتنی بری صفت ہے کہ اس سے بری کوئی صفت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، آخری آیت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ حسد اتنی خراب بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ہے اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگوں خبردار حسد سے بچنا، حسد سے گریز و پرہیز کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، انسان کے اس طرح بھسم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ لکڑی میں آگ لگا دیجئے، جیسے لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے نیکیوں کو یہ حسد بھسم کر ڈالتا ہے، جلا دیتا ہے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، لیکن معاشرے میں یہ حسد کی بیماری کتنی زیادہ پائی جاتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حسد سب سے پہلا جرم ہے جس کا ارتکاب آسمان میں بھی کیا گیا اور زمین میں بھی کیا گیا۔ سب سے پہلا جرم ہے، سب سے بڑا خطرناک جرم ہے یہ حسد۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور فرشتوں کو ان کے سجدہ کرنے کا حکم دیا،
ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا. کان من الجن، اللہ نے فرمایا کہ یہ جن میں سے تھا. سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کے بارے میں حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے اللہ کا حکم مان لیا. ابلیس حسد کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار ہوا ہے، یہ کیسے مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. تو سب سے پہلے حسد ابلیس نے کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رادہ درگاہ ہو گیا. زمین میں سب سے پہلا جو جرم ہوا اسی حسد کی وجہ سے ہوا، قتل. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ پہلا جرم جو قتل ہوا اس روئے زمین پر، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، حسد تھی. تو یہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی عقل کو معوف کر دیتا ہے، اور حسد میں انسان نہ معلوم کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے. اس لیے اس حسد سے بھائی اور بزرگوں کو بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے سکھایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بیماری جس سے منع کیا اصلاح معاشرہ کے لیے، یہ بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے حسد. حسد سے ہم بچیں گے تو معاشرہ پرسکون ہوگا، بہت ساری بیماریوں کا، برائیوں کا، لڑائی جھگڑے کا، افتراق و انتشار کا اس سے خاتمہ ہوگا. آپ نے پہلی بات فرمائی کہ لا تحاسدوا، حسد سے بچو، حسد نہ کرو. دوسری بات آپ نے بیان فرمائی ولا تناجشوا، اور خواہ مخواہ کے لیے سودے کا بھاؤ نہ بڑھاؤ. سودا لینا نہیں ہے لیکن ہمارا ساتھی بھی، سامنے والا بھی نہ لے، جا کر خواہ مخواہ کے لیے دام بڑھا دیا اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس کو نجش بولتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. ایک آدمی ہے، گیا مارکیٹ میں کوئی چیز خرید رہا ہے، بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، سودا تقریباً طے ہو گیا ہے. یہ گیا، اس نے دکاندار کو پیسہ بڑھا کر بتا دیا کہ ہم اتنے میں لے لیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا. دکاندار کہہ رہا ہے ہم کو اتنا مل رہا ہے، تم کو نہیں دیں گے، جھوٹ بولنے کے لیے. ایک آدمی بیچارہ غریب ہے یا ضرورت مند ہے، کہیں پر زمین خرید رہا ہے گھر بنانے کے لیے، زمین والے سے سودا طے ہو گیا. یہ آدمی نہیں چاہتا ہے کہ سامنے والے کو ملے، اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے. گیا 1 لاکھ روپیہ بڑھا کر 2 لاکھ روپیہ بڑھا کر ریٹ لگا دیا، لگا کر کنارے ہٹ گئے. اب یہ صاحب زمین والا لالچ میں آ گیا، ہم اتنے میں نہیں دیں گے، اتنا ہم کو ریٹ لینا نہیں ہے. اس کو صرف سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے ریٹ بڑھائے، اس کو نجش بولتے ہیں. یہ بھی حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ حسد نہ کرو، جلن نہ کرو، اور سودا خریدنا نہیں ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بھاؤ تاؤ کر کے سودے کا بھاؤ نہ بڑھاؤ. اور فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دل میں نفرت نہ رکھو، کینہ نہ رکھو. یہ بغض بہت خطرناک بیماری ہے. یہ دل کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو اندر اندر کھوکھلا کر دیتی ہے. جس سے حسد ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے، بسم کر دیتا ہے. یہ ساری بیماریاں انسان کو خود سب سے پہلے حسد اور بغض رکھنے والے کو ہلاک کرتی ہیں، برباد کر دی. آپ نے فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹھ پھیر کر منہ پھیر کر نہ چلے جاؤ. ہمارا بھائی آ رہا ہے، اتنی دشمنی ہے، اتنی نفرت ہے کہ راستہ کٹ گئے، منہ پھیر کر چلے گئے، سامنا نہ ہونے پائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے حربے ہیں، ہیلے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں تمہارے درمیان دشمنی پھیلے، تم مل جل کر نہ رہو، تم ترقی نہ کرو، سکون کے ساتھ زندگی نہ بسر کر سکو. تو تمہارے دلوں میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے گندے خیالات ڈالتا ہے، برے جذبات دل میں انسان کے ڈالتا ہے. ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اس کا سامنا نہ کرو، وہ ذلیل ہے، وہ ایسا ہے اور ویسا ہے. اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انسان سب سے پہلے خود تباہ و برباد ہوتا ہے. فرمایا کہ لا تدابروا، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، دیکھ کر منہ نہ پھیر لو ایک دوسرے کو. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے، کسی کے بیع پر بیع نہ کرے. نجش میں تو صرف سودے کا دام بڑھانے کے لیے جاتا ہے، بھاؤ لگا کر چلا آتا ہے، اور یہاں پر نیت ہے خریدنے کی. تو جب 2 آدمیوں میں آپس میں
सौदा हो रहा है, लेन देन हो रहा है, भावताव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब मामला तय हो जाएगा, तो उसमें जाकर इंसान टांग ना मारे, उसमें टांग ना अड़ाए कि नहीं हमको दे दो। दुकानदार को जाकर उसको लालच दिया कि हमको इतने ज़्यादा में दे दो, खरीद लिया पैसा बढ़ाकर, ये भी नाजायज़ है। और ये भी नाजायज़ है कि दुकानदार किसी ग्राहक को देखे कि वो फला दुकान से सौदा ले रहा है और मामला तय हो चुका है करीब करीब, उसको बुलाए, कहे कि आओ हम तुमको ये सौदा ये सामान उससे कम दाम पर देंगे या इसी दाम पर हम तुमको उससे अच्छा सौदा दे देंगे। रोज़ी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रोज़ी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। किसी दूसरे की रोज़ी को आप अपनी तरफ नहीं फेर सकते, ऐसा करके आप दुश्मनी का सबब बनेंगे और बदनीयती की वजह से हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बरकत छीन ले, आपके रोज़े से बरकत छीन ले। तो ये सब आपस में ताल्लुकात ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों से मना कर दिया है, अल्लाह के रसूल ने इन तमाम चीज़ों से रोक दिया है और इनसे परहेज़ करने का हुक्म दिया है। आपने ये 5 चीज़ों से इस हदीस में मना फरमाया। और क्या फरमाया? फरमाया कि वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। अय अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो, तुम आपस में भाई हो, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो भाइयों की तरह से अपने एक दूसरे के साथ सुलूक और ताल्लुकात और बर्ताव करो और दुश्मनों का मामला ना करो, दुश्मनों का मामला ना करो। अल्लाह के रसूल ने ये बात बयान फरमाई। इसी तरह फरमाया फिर आपने मजीद ताकीद के लिए कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु वला यहक़िरुहु, न तो अपने भाई पर जुल्म करे, न उसको बेसहारा छोड़े और न ही उसको हक़ीर समझे। अपने भाई को हक़ीर समझना ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। लोग किसी वजह से किसी को हक़ीर समझते हैं। अल्लाह ने नवाज दिया है हुस्न जमाल से, तो जिसकी शक्ल थोड़ा सा और नई से उसको हक़ीर समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने कुछ आहुदा व मनसब दे दिया तो फिर कमज़ोरों को हक़ीर समझते हैं, उनकी तौहीन व तज़लील होती है और उनके साथ बुरा सलूक होता है। अल्लाह ने माल व दौलत से नवाज दिया है, गरीबों को कुछ न समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हक़ीर नहीं समझता है और न ही उसको ज़रूरत के वक्त बेसहारा छोड़ता है। भाई परेशान है, मुसीबत में मुब्तला है और मदद का वो मुस्तहिक है, उसको छोड़ दें, वो तड़पता रहे, परेशान होता रहे। एक मुसलमान का ये शेवा इस्लाम ने तालीम नहीं दी है। तो ला युस्लिमुहु, ना किसी दुश्मन के हवाले छोड़ता है, ना उसको बेसहारा छोड़ता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तक़वा हा होना, तक़वा हा होना, तक़वा यहाँ इंसान के दिल में होता है। तक़वा का मकाम दिल है। दिल अगर पारसा है तो इसका असर आज़ा पर भी ज़ाहिर होना चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि परहेज़गारी दिल में होती है तो हम आज़ाद है, जो चाहे सो करें। अगर दिल में वाकई तक़वा और परहेज़गारी है तो फिर इंसान गलत कार्य नहीं करेगा, आज़ा व जवारिह में से गलत काम नहीं करेगा। तक़वा हा होना। उसके बाद फरमाया बेहस्बि इम्रिइन मिन अश-शर्र अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए, एक शख्स के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे, अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। ये इंतहाई गलत इंसान है, ये अल्लाह की निगाह में बहुत ही नामुनासिब इंसान है, गलत इंसान है। इसी तरह आपने फरमाया कि कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, एक मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज्जत व आबरू ये दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। जायज़ नहीं कि कोई किसी की इज्जत पर बट्टा लगाए, किसी की इज्जत आबरू रेज़ी करे, किसी का माल नाहक हड़पे, किसी का खून नाहक बहाए, ये हराम है। आपने फरमाया कि एक मुसलमान का खून नाहक बहाना ये हराम है, एक मुसलमान का माल नाहक लेना हराम है, उसकी इज्जत व आबरू पर बट्टा लगाना ये हराम है। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है इस हदीस पाक में। और इसकी तफसील अगर की जाए तो उलमा ने बड़ी तवील तफसील तशरीह की है। मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बातें रखी हैं। लंबी गुफ्तगू से इंसान उकता भी जाता है और बहुत सारी बातें जहन से भी निकल जाती हैं। इसलिए इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हालात को दुरुस्त कर दे, हमारे मुआशरे के अंदर अमन व अमान और इत्मीनान अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को एक दूसरे के से जोड़ दे, आपस में उल्फत व मोहब्बत पैदा करे और जो कुछ दुश्मनियाँ हैं, रंजिशें हैं और एक दूसरे से दूरियाँ हैं, अल्लाह ताला
ان کو دور کر کے اور ایک جان اور ایک دل ہم سب کو بنا دے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔